یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا نجرانی ہیں، وہ آل اسحاق ہیں، اور حضور علیہ السلام کا خاندان ہاشمی ہوں، بنو عدنان والے ہوں، قریشی ہوں، وہ آل اسماعیل سے چلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جناب سارہ، آپ ایک دن اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو پیار کر رہی ہیں، تو جناب خلیل تشریف لے کر آئے۔ پورا قصہ آپ کو نہیں سنانا، یہ آپ جانتے ہیں، بس ایک حوالہ دے کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ سارہ بیٹے اسحاق کے ساتھ بڑی محبت کا اور پیار کا مظاہرہ کر رہی ہیں، تو آپ نے سوچا کہ لوہا گرم ہے، یہ موقع ہے بات کرنے کا۔ مگر اس سے پہلے یہ پس منظر سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حضرت سارہ تھیں کون؟ آپ ہاران کی بیٹی تھیں، اور ہاران ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، یعنی سارہ جناب خلیل کی فرسٹ کزن تھیں۔ مردوں میں جیسے حسن یوسف کا ثانی کوئی نہیں، اس کائنات میں عورتوں میں حضرت سارہ کے حسن کا ثانی نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے آپ کو اس قدر ظاہری وجاہت سے نوازا تھا۔ اور جب جناب خلیل نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں لوگوں کو دینا شروع کیا، تو جناب سارہ نے شرط یہ رکھی تھی کہ میں اپنے باپ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اپنا مذہب اور دین بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ نکاح کے بعد آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں ہوگا وہی جو میں چاہوں گی۔ تو سرکار خلیل نے اس شرط کو، اس وعدے کو قبول کیا، وہی ہوگا جو آپ چاہیں گی، اور نکاح ہوا، حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ جناب اسحاق کو آپ محبت کر رہی تھی، تو سرکار خلیل نے دیکھا تو آپ نے فرمایا سارہ، جیسے تجھے اور مجھے، ہم دونوں کو اسحاق بڑا محبوب اور پیارا ہے، فرمایا مجھے میرا اسماعیل بھی بڑا پیارا ہے۔ اور ایک عرصہ گزرا، طویل سال کا عرصہ گزر گیا، میری ملاقات میرے بیٹے اسماعیل سے نہیں ہوئی۔ اگر حسب وعدہ، اگر آپ مجھے یہ الاؤ کریں، اجازت دیں، تو میں مکہ میں جا کر جناب اسماعیل سے ملاقات نہ کراؤں۔ حضرت سارہ نے عرض کیا کہ آپ بسم اللہ جائیے، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سواری پر سوار ہو کر آپ مکہ میں جائیں، اس سواری سے اتر کر آپ نے اپنے قدم سرزمین مکہ پہ نہیں رکھنے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے ہاجرہ کے گھر میں رات نہیں رہنا، انہیں جگا دیں، ہاجرہ کے گھر میں رات رکنا نہیں ہے، قیام نہیں کرنا، گوڑے چھاڑ دیتا کہ جاگتے وہ، ہاں اس طرح۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ آپ نے اس گھر سے کھانا کچھ نہیں ہے۔ ایسے بیٹھنا بھی حضور کی سنت ہے، اسے استباء کہتے ہیں، لیکن او بندہ بوے جڑا ہوشیار ہوئے، ہاں اس طرح پھر نیند بھی آ جاتی ہے نا، اس لیے الرٹ بیٹھنا چاہیے، 2 زانو بیٹھیں یا 4 زانو بیٹھیں، اسے استباء کہتے ہیں۔ اس طرح بیٹھنا بھی حضور کی سنت ہے، ہاں یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ چونکہ جب مکہ فتح ہوا تو سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب ہم حرم کعبہ میں داخل ہوئے، جب اسلام کا پھریرا لہرا چکا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ حضور صحن کعبہ میں زمین پر اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ حضور کا فاتحانہ انداز تھا۔ 2 زانو بیٹھنا، 4 زانو بیٹھنا، یا استباء اسے کہتے ہیں عربی میں، یہ بھی حضور کی سنت۔ تو جس طرح آپ کو کمفرٹیبل ہو آپ بیٹھ سکتے ہیں، نیت کر لیں تو جس طرح بیٹھے رہیں سنت کا ثواب ملتا رہے گا۔ بہرحال ایک تو آپ نے اپنے قدم سرزمین مکہ پہ نہیں رکھنے، دوسرا ہاجرہ چونکہ سوکن ہے، سوتن ہے، رات نہیں رکنا آپ نے وہاں پر، کسی اور جگہ قیام کر لیں، ہاجرہ کے ہاں نہیں رکنا، اور تیسرا اس گھر سے آپ نے کھانا کچھ نہیں ہے۔ یہ میری 3 شرائط ہیں۔ جناب خلیل نے تینوں شرائط کو قبول کیا اور فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ۔ اتفاق سے جناب اسماعیل اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ شکار کے لیے گئے تھے، تو جیسے ہی جناب ابراہیم اس گھر کی دہلیز پر پہنچے اور دستک دی، دق الباب کیا، اندر سے ایک خاتون باہر نکلیں، انہیں دیکھتے ہی جناب ابراہیم پہچان گئے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ ہے۔
چونکہ آپ بالغ ہو چکے تھے، قربانی کا گزر چکا تھا نظام سارا، وہ بچپن کا واقعہ تھا. اب جناب اسماعیل چونکہ بالغ ہو چکے تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ میری بہو ہے. آپ نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے، چونکہ وہ جانتی بھی نہیں تھی بی بی، اور منصب نبوت کا اس قدر احساس اور پاس بھی نہ کیا جس قدر کرنا چاہیے تھا، انہیں دیکھ کر نگاہ نبوت کو محسوس ہوا کہ میں ذرا پوچھوں. سرکار خلیل نے فرمایا کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس بیوی نے ناشکری کا اظہار کیا. اسماعیل شکار لے آئے تو ہم کھا لیتے ہیں، نہ لے آئے تو ہم 3 دن پھر بھوکے بھی بیٹھے رہتے ہیں، بس اسی طرح ہی گزارا ہو رہا ہے. سرکار خلیل نے محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی جب اسماعیل آ جائیں تو انہیں پیغام دینا کہ یہ چوکھٹ، یہ دہلیز تیری عزت اور منصب کے مطابق نہیں ہے، اس چوکھٹ کو بدل دو. یہ باپ کا مشورہ بھی تھا اور نبی کا حکم بھی تھا. تو جب سرکار اسماعیل واپس آئے، جیسے ہی دروازے پر پہنچے خوشبو خلت آپ کو محسوس ہوئی. آپ خود بھی نبی ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک بابا جی تھے. سرکار اسماعیل نے فرمایا کچھ کہہ بھی گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہا ہے کہ یہ چوکھٹ آپ کے منصب کے قابل نہیں ہے، اسے بدل دو. فرمایا تجھے طلاق ہے. ایک سال گزرا. اگلے سال جناب ابراہیم نے جناب سارہ سے پھر کہا کہ پچھلے سال میں گیا تھا، میری ملاقات نہیں ہوئی، اگر آپ اجازت دیں وہ وعدہ جو ہم دونوں کے درمیان تھا اس کے مطابق تو میں اس سال جا کے جناب اسماعیل سے ملاقات کراؤں. انہوں نے کہا جائیے، مگر شرائط ہوئی. کہیں بولیے رات بھی اور کھانا پینا بھی اس گھر سے کچھ نہیں. سرکار خلیل تشریف لائے دوسری بار. آج بھی اتفاق سے جناب اسماعیل گھر میں موجود نہیں ہیں، شکار کے لیے گئے ہیں. گھر آئے، دستک دی جناب خلیل نے تو دیکھا کہ پردے کی اوٹ سے ایک بیوی نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسماعیل کہاں پر ہیں؟ انہوں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام، 70,000 نبیوں کے والد. جب آپ کے چہرے پاک پر نگاہ پڑی تو اس بی بی نے اسی طرح اعزاز کیا جس طرح کسی بزرگ کا کرنا چاہیے تھا. اور اس بی بی کا اسم گرامی ہے جناب حضرت سیدہ غارزیہ. یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی دادی جان ہے. یہ حضور کی دادی جان. آپ نے اعزاز بھی کیا اور جناب خلیل کو اندر آنے کی دعوت بھی دی. آپ کے چہرہ کے نور کی تعریف بھی کی اور پردے کے اندر چونکہ جانتی نہیں ہے اعزاز بھی کیا، اکرام بھی کیا اور سواری سے نیچے اترنے کا بھی کہا. مگر جناب خلیل نے فرمایا کہ میں سواری سے نیچے اتر نہیں سکتا. جناب غارزیہ اندر سے ایک پتھر اٹھا کے لائیں اور فرمایا کہ آپ اونٹ کو بٹھائیے اور پہلے اس پتھر کو دائیں جانب میں رکھا. سرکار ابراہیم سے درخواست کی کہ آپ زمین پر قدم نہ رکھیں، اسی پتھر پر قدم رکھیں اور ذرا اپنے بالوں کو نیچے کریں تاکہ میں آپ کے بالوں کو مٹی اور گرد سے دھو ڈالوں. آپ کی قسم اور وعدہ بھی پورا ہو جائے گا. اور پھر اس پتھر کو آپ نے اونٹ کی دوسری جانب رکھا اور جناب خلیل نے دوسری جانب اپنا